بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ وائس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اس پر ہم آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لائے ہیں جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والی کے اور اس کی 4 اولادیں اور ایک سانپ کا، لہٰذا واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی بہت نیک، پاکیزہ اور باحیا تھی۔ اپنے ماں باپ کی ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ اللہ نے اسے حسن بھی دیا تھا اور اخلاق بھی۔ خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق تھے، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ ایک آدمی اسے دیکھ کر اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ طرح طرح سے اس کی قربت چاہتا تھا، منصوبے بناتا تھا کہ یہ لڑکی مجھے کسی طرح سے مل جائے، لیکن ایسا نہ ہوا اور اس لڑکی کی شادی کسی مسلمان آدمی سے ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر وہ ہندو آدمی بیجو تاب کھانے لگا کہ اگر یہ مجھے نہ ملی تو کسی کو نہ ملے گی۔ شادی تو اس کی ہو گئی ہے، مگر میں اس کو خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے جنگل میں جا کر چلہ کاٹنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کے شوہر پر اور اس لڑکی پر کالا جادو کر دیا۔ کالا جادو کرنے کی وجہ سے اس لڑکی کا شوہر اس سے کھینچا کھینچا سا رہنے لگا اور شروع کے 5 سال تک اس کے ہاں کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوا۔ ایک تو اس بات کا غم کہ اس کا شوہر ہمیشہ اس سے بیزار رہتا تھا، اور تو اور اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ کسی کے کہنے پر اس نے روحانی علاج کروایا تو اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس بچی کو سب چاہتے تھے، مگر اس لڑکی کا شوہر اس بچی کے پاس بالکل نہیں جاتا تھا۔ اس بات سے بھی وہ لڑکی دکھی تھی، مگر اللہ کا شکر ادا کرتی کہ کم از کم گھر میں رحمت تو آئی ہے۔ اب ایک نہ ایک دن باپ کے دل میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اس کی بچی تقریباً 8 مہینے کی ہو گئی تھی۔ انہی دنوں میں اللہ کے دربار سے ایک فقیر آیا، عورت کے گھر گیا تو عورت نے ملازم کو کہا کہ اسے خیرات دے کر روانہ کر دو، مگر فقیر ضد کرنے لگا کہ گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں، حالانکہ وہ کسی کے سامنے آتی نہیں تھی، باپردہ عورت تھی، لیکن اچانک یوں فقیر سے ملنے دروازے تک آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا، بی بی جی کھانے کو روٹی دے دو۔ اس عورت نے اسے 3 روٹیاں دی اور سالن دیا۔ کھانے کے بعد وہ فقیر بولا، بیٹی پانی نہیں پلاؤ گی؟ اس عورت نے ملازم سے جب پیتل کے بڑے گلاس میں پانی منگوایا اور اس فقیر نے گلاس لے کر پانی میں دیکھا اور اس عورت سے کہا کہ پانی میں تو کالا سانپ ہے۔ عورت حیران رہ گئی۔ فقیر نے کہا کہ بی بی آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ وہ لڑکی حیران ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نہیں نہیں، مجھ پر کون کالا جادو کر سکتا ہے؟ کون میرا دشمن ہے؟ فقیر نے کہا، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہ رہے۔ وہ لڑکی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، بابا جھوٹ بول رہے ہو تم، یہ بات میں کیسے مان لوں؟ میری تو ایک بیٹی ہے۔ فقیر نے کہا کہ اندر جا کے دیکھو، میری بات سچ ہے۔ تمہاری بیٹی سو نہیں رہی ہے۔ بہت پریشان ہوئی تو روتی ہوئی اندر بھاگی۔ اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سچ میں مر چکی تھی۔ واپس دروازے پر آئی تو دیکھا کہ وہ فقیر غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ملازم کو فقیر کے پیچھے بھیجا جو کہ غائب ہو چکا تھا۔ سب حیران تھے کہ آخر بچی مر کیسے گئی۔ فقیر کون تھا جس نے اس کی موت کی خبر دی؟ لیکن صبر تو کرنا ہی تھا۔ وہ صابر اور شاکر عورت اپنی بیٹی کی موت پر اللہ کے حضور سجدے ہی کرتی رہی۔ اس کی بچی کی تقریباً 1 سال بعد اس کے گھر دوبارہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹی پہلی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ عورت کسی کے سامنے اپنی بیٹی کو نہیں لاتی تھی کہ کہیں اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ وہ ایک بیٹی کھو چکی تھی، مگر دوسری نہیں کھونا چاہتی تھی۔ لیکن جب وہ بچی 2 سال کی ہو گئی تو ایک بار پھر وہی فقیر دروازے پر آ گیا۔ نوکرانی اس فقیر کو صدقہ دینے لگی تو اس فقیر کو پہچان کر بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی اور مالکن کو بتایا کہ وہی فقیر آیا ہے۔ وہ عورت ڈر گئی اور اس کو ایک بار شک ہوا کہ کہیں اس کی دوسری بیٹی مر نہ گئی ہو۔ اندر آ کر بچی کو دیکھا جو آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور نوکرانی سے کہا کہ اس فقیر کو کھانا دے دو۔ ایسے ہی کیا گیا۔ جاتے ہوئے فقیر نے ملازم سے بولا کہ گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، گھر کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ تم لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ اس لڑکی سے کہو کہ اپنا علاج کروائے۔ اس سے بولو کہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے، یہ کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی۔
پہلے تو وہ اس بات کو نہیں مان رہی تھی، لیکن جب فقیر نے یہ بات کی تو وہ زور و قطار رونے لگی اور جلدی سے بھاگ کر صاحب کو بلا لائی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر جب اپنے گھر آیا تو جوں ہی گھوڑے سے اترا تو گھوڑے نے عجیب حرکتیں کی اور اس کے گھر کے آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ سب حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے کہ آج اسے کیا ہو گیا ہے، گھوڑے نے گھر میں قبر کیوں کھودی ہے۔ اتنی دیر میں اس عورت کی بیٹی قدموں پر چلتے ہوئے صحن میں آئی۔ اس سے پہلے کہ اسے کوئی روکتا وہ گھوڑے کے بنائے ہوئے گڈھے میں گر گئی۔ جب اسے نکالا گیا تو اس کی موت ہو چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد اس عورت کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ فقیر ٹھیک ہی کہتا تھا۔ اس نے اس عمل کے توڑ کے لیے ایک عامل سے رابطہ کیا۔ اس عامل کے علاج کے دوران ہی اس کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ لڑکی اور اس کا شوہر ہر وقت خوف زدہ رہتے کہ کہیں ان کی یہ بیٹی بھی مر نہ جائے، لیکن ہوا یہی جس کا خوف تھا۔ ایک دن وہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر کسی عامل کے پاس جا رہی تھی۔ راستے میں اچانک اڑتی ہوئی ایک چیل آئی، ان کی کم سن بچی کو اڑا کر لے گئی۔ وہ دیکھتے ہی رہ گئے کہ وہ چیل آسمان پر دور لے جا کر اسے پھینک چکی تھی، زمین پر آ کر گری۔ اس کی بیٹی کا پورا وجود بکھر چکا تھا۔ ماں باپ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے، آخر ہماری بیٹیوں کو اس طرح کون مارنے والا ہے، کون دشمن ہے ہمارا؟ عورت ہر وقت اولاد کے غم میں روتی تھی، اپنی آنکھوں کے سامنے اولاد کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو برداشت کر کے اللہ کے حضور سجدے پر سجدے کر رہی تھی کہ یا اللہ تیری کیا رضا ہے اور کون ہمارا دشمن ہے، راز کیوں نہیں کھلتا؟ عامل نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کالا جادو کس نے کیا ہے۔ اس کا شوہر تو پہلے ہی اس سے بیزار تھا، کم از کم بیٹی کی وجہ سے اپنی بیوی کے قریب تو آتا، لیکن جب تین بیٹیوں کی موت واضح ہو گئی تو اس کے گھر والے اس سے اکسانے لگے اور کہنے لگے بیٹا تیری یہ بیوی منحوس ہے، اس سے کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کا شوہر بھی دوسری شادی کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن ایک دن اس کے دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ فقیر نے روٹی کی صدا لگائی، ارے کوئی ہے جو بھوکے فقیر کو کھانا کھلا دے۔ نوکرانی نے دروازہ کھولا تو وہی فقیر سامنے موجود تھا۔ اس عورت کو جب پتہ چلا تو دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی، روتے ہوئے بولی تو کس کو لینے آیا ہے؟ جب بھی تو آتا ہے میری اولاد لے جاتا ہے، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میری گود خالی ہے، میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ عورت روتی جا رہی تھی اور ملنگ سے کہتی جا رہی تھی۔ ملنگ نے کہا کہ اگر مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے گھر کے اندر آنے دو، مجھے خاص تمہارے ہی کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عورت نے یقین کر لیا اور اسے گھر بلا لیا۔ فقیر پورے گھر میں چکر کاٹنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا اور پانی مانگا۔ نوکرانی ایک برتن میں پانی لے آئی۔ فقیر کافی دیر تک ایک وظیفہ پڑھتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، ذکر الہی کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا اس برتن میں دیکھو اور بتاؤ کہ کیا نظر آتا ہے۔ جیسے ہی وہ عورت اس کے اندر دیکھتی ہے تو وہاں کالے نانگ یعنی ایک سانپ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ فقیر نے کہا کہ بی بی اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تم پر کالا جادو کیا گیا ہے اور اسی جادو کے ذریعے آپ کے پیٹ میں کالا سانپ بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرے بچے تو صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ وہ فقیر کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ خوشی آپ کو ملتی ہے اور وہ آپ سے چھین لی جاتی ہے۔ ان بچوں کو مارنے والا یہ سانپ ہی ہے، اور بتاؤ یہ عمل کس نے کروایا؟ یہ عمل ایک ہندو آدمی نے کروایا ہے۔ اس بستی میں رہنے والے بہت سے ہندو، ان میں سے ایک ہندو آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ بستی میں رہنے والے بہت سے ہندو ہیں، ان میں سے ایک ہندو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس نے آپ کو آپ کی شادی سے پہلے دیکھا تھا، دیکھتے ہی آپ کے حسن کا دیوانہ ہوا تھا۔ آپ کی شادی ہوئی تو وہ تل ملا گیا۔ اس نے کالے جادو کرنے والے عامل کے پاس جا کر ایک منتر سیکھا اور جنگل میں جا کر 40 دن تک اس کا عمل کیا۔ اس کے بعد آپ پر اور آپ کے شوہر پر کالا جادو کر دیا گیا۔ اس وجہ سے جو آپ کا شوہر آپ سے اتنی محبت کرنے والا تھا وہ آپ سے نفرت کرنے لگا۔ اب تم میری بات سمجھ گئی ہو؟ وہ لڑکی کہنے لگی لیکن میں کیا کروں؟ وہ فقیر بولا تم پر اور تمہارے شوہر پر اس آدمی نے ایسا گندا عمل کیا ہے
کہ جس کی وجہ سے تم اولاد کا سکھ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد زندہ رہے تو تمہیں ایک بہت بڑی اور سخت مشکل سے گزرنا ہوگا۔ جب پتہ چل گیا کہ کوئی دشمن ہے تو وہ باہمت عورت کہنے لگی میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس گندے عمل کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ فقیر نے کہا کہ سوچ لو، کام بڑا مشکل ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ فقیر نے کہا کہ اولاد کو زندہ حاصل کرنے کے لیے خود اس سانپ کو اپنے پیٹ سے جنم دینا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والوں بچوں کی زندگی محفوظ ہو جائے۔ پہلے تو وہ عورت گھبرائی تھی، لیکن چونکہ وعدہ کر لیا تھا کہ جو بھی ہوگا میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنے آپ پر پورا یقین ہے، وہ اس عجیب اور ناقابل یقین کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فقیر نے ایک اور بات بھی کہی تھی، وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ہے، وہ بڑھ نہیں رہا۔ جب تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو پیدا کرنا چاہتی ہوں، میں اس سے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، پھر وہ تمہاری بات سنے گا، پھر تمہیں کسی طرح سے اسے اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہے۔ فقیر نے اس کو کچھ وظائف بھی بتائے تھے۔ یہ عمل تمہیں رات کی تنہائی میں کرنا ہے، بغیر کسی سے بات چیت کیے۔ اب اس نے یہ بات بھی کہہ دی کہ جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے میں اس کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ سانپ نے اس کی بات سن لی، بس وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہاں اس نے دائی سے بھی بات کر لی تھی کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا کوئی انسانی بچہ نہیں ہوگا، ایک سانپ ہوگا، تم مت ڈرنا، سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آئے گا۔ اللہ کی کرنی کہ اس نے اس کے ساتھ ساتھ زندہ لڑکے کو بھی پیدا کیا۔ اس کا رنگ بالکل نیلا تھا۔ وہ لڑکا اپنی پیدائش کے کچھ ہی دیر کے بعد مر گیا۔ دکھ تو بہت ہوا، ایک ماں کو 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا کھونا پڑا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال کے بعد اللہ نے اس عورت کو پھر ایک بیٹا دیا۔ کالے علم کا اثر اب ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن وہی فقیر اس کے گھر پھر آیا اور وہ عورت بھاگتی ہوئی اس فقیر کے پاس آئی اور کہنے لگی، بابا کیا بات ہے، کوئی ایسی خبر سنانے تو نہیں آئے کہ میں ڈوب جاؤں؟ اب تو میرا بیٹا بھی ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ صحت مند بھی ہے اور اب تک ٹھیک ہے، میں ہر روز اس کی لمبی زندگی کی دعا مانگتی ہوں۔ وہ فقیر کہتا ہے، میں اس بار تم کو کوئی بری خبر دینے نہیں آیا، بلکہ میں تو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں کہ وہ ہندو جس نے تمہارے شوہر کے اوپر جادو کیا تھا، وہ آج بھی جنگل میں جادو کر رہا تھا کہ تبھی اسے کالے ناگ نے ڈس لیا ہے اور اب وہ مر چکا ہے۔ اللہ تم پر کرم کرے، تمہارے دشمن ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس طرح وہ پاکیزہ عورت اللہ کے کرم سے اپنے بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ پیارے دوستو، کالا جادو ایک سچی بات ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اس لیے ہمیں اپنی اور گھر والوں کی ہر طرح سے حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ ہم پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔